سورہ ال عمران کی آیت نمبر 152 میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت جلد فتح دے دی تھی، مگر وہ فتح شکست میں کیوں بدل گئی، اس کے 3 ریزن جو بتائے گئے تھے۔ ایک تو یہ کہ فشل کا معاملہ ہوا، دوسرا یہ کہ آپس میں کسی معاملے میں اختلاف رائے کا یا تنازع کا ہو جانا، اور تیسرا یہ کہ جو امیر یعنی کہ نبی علیہ السلام نے جو حکم دیا تھا اس حکم کی حکم عدولی کرنا۔ یہ 3 ایسے ریزن تھے جس کی وجہ سے فتح جو ہے وہ شکست میں بدل گئی تھی۔ اب جب یہ ساری بات ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ نیگیٹو خیالات آتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کی غلطی تھی، تو یاد رکھیے گا یہ آیت خود جو ہے اس بات کا جواب دے گی کہ یہ وہ صحابہ کرام تھے کہ جو کہ مہاجر بھی تھے، جو کہ مدنی بھی تھے، اور یہ لوگ اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے وہاں پہ لڑ رہے تھے اور بہت مشکل حالات میں جو ہے وہ لڑ رہے تھے۔ ان کی نیتیں بہت خالص تھیں، ان کے جذبے بہت سچے تھے، ان میں کسی قسم کا کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ بعض اوقات انسان کی نیت بھی اچھی ہوتی ہے، ارادے بھی اچھے ہوتے ہیں، وہ اپنے کام میں مخلص بھی ہوتا ہے، مگر انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے آیت کے اس حصے میں بیان کیا، لیبتلیکم، یہ سب کچھ کیوں تمہارے ساتھ ہوا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ابتلا کرنا چاہتے تھے، تمہارا امتحان لینا چاہتے تھے۔ اب یہاں پہ بڑی پیاری بات کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کو یہاں پہ ڈیفینڈ کیا ہے اور ان کو تسلی دی ہے۔ ورنہ آپ یہ سوچیں کہ جو صحابہ کرام پہاڑی سے نیچے آئے تھے اور وہ بعد میں حیات بھی رہ گئے، تو جب وہ یتیم بچوں کو دیکھتے ہوں گے، بیواؤں کو دیکھتے ہوں گے، مدینے کے ہر گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، تو ان تمام باتوں کا ان کے دل کے اوپر کتنا اثر ہوتا ہوگا۔ ظاہری بات ہے وہ سب مخلص صحابہ تھے، انہوں نے جان بوجھ کر یا ارادے کے ساتھ یہ سب نہیں کیا تھا۔ ایون یہ کہ جنگ احد کے بعد جو جمعہ آیا ہوگا اور وہاں خطبے میں یہ ساری بات جب ڈسکس ہو رہی ہوگی یا آیات نازل ہو رہی ہوں گی، تو یہ سب کچھ صحابہ کرام کے دل کے اوپر کس طرح سے اثر کرتا۔ تو اس سے پہلے یہ ساری سچویشن ہوتی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ آیت مبارکہ اس خوبصورت انداز میں نازل فرمائی کہ صحابہ کرام کو ڈیفینڈ کر دیا اور ان کو تسلی بھی دے دی، ورنہ شاید صحابہ کرام کے لیے سارا غم برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو کلیئر کر دیا ہے، ایون یہ کہ آیت کے اگلے حصے میں آتے عفا عنکم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر چکے ہیں، اور پھر مزید فرمایا کہ ایمان والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والے ہیں۔ جب اللہ معاف کر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو المومنین بھی کہہ رہے ہیں، یعنی کہ یہ اللہ کے خاص مومن بندے ہیں اور اللہ کا فضل بھی ان کے اوپر ہے، تو پھر اس صدی کا مسلمان جو ہے وہ کیسے صحابہ کرام کو ڈسکس کرتا ہے، ان کی غلطیوں کو مینشن کرتا ہے اور ان کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو الزام دینے کی کوشش کرتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے تو پھر ہمارا کسی طور پہ بات کرنا بنتا ہی نہیں ہے، بلکہ الٹا یہ میں تو ان آیات کو اس اینگل میں بھی دیکھتی ہوں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے بہترین لوگ تھے اور یہ بہترین ہستیاں تھیں۔ انہیں جو مختلف قسم کے آزمائش اور امتحانوں سے گزرنا پڑا، وہ دراصل میں ہم جیسی امت کو سکھانے کے لیے تھا کہ تم اپنی زندگی میں بہت فشل کرو گے، تم اپنی زندگی میں بہت سارے معاملات میں اختلاف کرو گے، تمہیں دنیا سے بہت محبت ہے، جب تم سے یہ کمی کوتاہی ہو جائے کرے تو پھر تمہارے سامنے کیسا رول ماڈل ہے وہ تم نے دیکھنا ہے۔ لیکن گزارا کس کو گیا اس سارے امتحان سے؟ پہلے صحابہ کرام کو گزارا گیا۔ دوسری اہم بات اس آیات کے ضمن میں یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں تو پھر انسان کے لیے اس غم کو سہنا، اس نقصان کو سہنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ہم صحابہ کرام کے کانٹیکس میں اس آیت کو دیکھتے ہیں تو ظاہر بات ہے ان کے لیے یہ بہت بڑا غم تھا، یہ بہت بڑا دکھ تھا، لیکن جب یہ خوبصورت آیات نازل ہوتی ہیں تو گویا کہ صحابہ کرام جو ہے وہ کتنا ریلیف محسوس کرتے ہوں گے۔ اور یہی وجہ کہ بعض صحابہ کرام فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں یہ عزت دی ہے کہ قیامت تک جب یہ قرآن پڑھا جائے گا تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ الفاظ جو دیے گئے ہیں کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، ہم تمہیں بڑے فضل کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو ایک مقام اور عزت بھی دے دی ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ کا ہماری زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو اہل علم بڑی پیاری بات یہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ اپنی زندگی میں کوئی ادارہ چلاتے ہیں، وہ کوئی علمی ادارہ بھی ہو سکتا ہے، کاروباری ادارہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی آرگنائزیشن بھی ہو سکتی ہے، کوئی تحریک بھی ہو سکتی ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا ادارہ جو ہے وہ کامیاب ہو، اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات کچھ تحریکیں، ادارے اور کاروبار جو ہیں وہ بڑی کامیابی کے ساتھ چلتے ہیں، مگر یکدم جو ہیں پھر وہ ڈاؤن ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور ناکامی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ریلیٹ کیا گیا ہے یہاں پہ انہی 3 پوائنٹس کو کہ جیسے یہ فتح جو ہے وہ شکست میں کس کمزوری کی وجہ سے بدل رہی تھی، اسی طریقے سے ہمیں اپنی زندگی میں اپنے کاموں میں جو فتحیں ملتی ہیں پھر وہ شکست یا ناکامی میں کیوں بدل جاتی ہیں۔ تو پہلی وجہ فشل جو بیان کی گئی، فشل کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ڈسپلن کا ہونا۔ فشل کو جو ہے وہ ڈسپلن کے ساتھ بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ جب اداروں میں ڈسپلن نہیں ہوتا، کہ جب انسان کسی کام کو تھکن کے ساتھ کرنا شروع کر دیتا ہے، بوجھ کے ساتھ کرنا شروع کر دیتا ہے، ہر بندہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا ہوتا ہے، تو گویا کہ یہ ادارے کی ناکامی کی پہلی وجہ بن جاتی ہے۔
پھر دوسری وجہ جو بیان کی گئی کہ وہ تنازعات کا ہونا، کسی بھی ادارے میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ اونچی پوسٹ کے اوپر ہوتے ہیں اور ان کے ماتحت بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا میرا مدرسہ ہے، ایک ادارہ ہے، وہاں پہ ایک بڑی پرنسپل ہے اور اس کے نیچے جو ہے بہت سارے ٹیچرز اور اساتذہ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ اگر پرنسپل کچھ اور کہنا شروع کر دے، استاد کچھ اور کرنا شروع کر دیں، شاگرد کچھ اور کرنا شروع کر دیں اور ہر بندہ جو ہے وہ اپنی اپنی رائے کو لے کے چلنا شروع کر دے، تو پھر ایسے ادارے جو ہیں وہ ناکامی کی طرف جاتے ہیں۔ تو اختلافات کا ہونا، بلکہ وہ اختلافات جب تنازعات بن جاتے ہیں تو یہ اداروں کی ناکامی کی بہت بڑی وجہ بن جاتی ہے۔ پھر تیسرا جو معاملہ بیان کیا گیا ہے کہ امیر کی نافرمانی کرنا، جب نبی علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ یہاں سے آپ نے نہیں ہٹنا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے نہیں ہٹنا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے امیر کی اطاعت کی تو گویا کہ اس نے میری اطاعت کی۔ تو ہر ادارے کا کوئی بڑا باس ہوتا ہے، لہٰذا وہی اس کا فائنل حکم ہوتا ہے، لیکن جب اس کی اطاعت نہیں کی جاتی، جب اپنے فیصلے نافذ کیے جاتے ہیں اور ہر بندہ اپنی اپنی چلا رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی اداروں کے نقصان کی بہت بڑی وجہ بنتی ہے۔ تو گویا کہ یہ تین باتیں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں کہ کامیابی شکست میں کیسے بدل جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت مبارکہ میں ایک اور جو بڑی اہم بات کی گئی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پھیر دیا اس سے، جو تمہارا ٹارگٹ تھا، مسلمانوں کا ٹارگٹ فتح حاصل کرنا تھا، لیکن اصل میں ٹارگٹ فتح نہیں تھا، ٹارگٹ اللہ تعالیٰ کی رضا تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، نبی علیہ السلام کی اطاعت تھی۔ لیکن جب انہوں نے وہ اطاعت چھوڑ دی اور وہ اپنے ٹارگٹ سے تھوڑا سا ہٹ گئے، تو پھر کامیابی بھی ان سے بہت دور چلی گئی۔ اسی طریقے سے ہم لوگ جو ادارے چلا رہے ہوتے ہیں، ہمارے ادارے چلانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، مخلوق کی خیر کا کام ہوتا ہے، لیکن جب ہم اپنے ٹارگٹ سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر گویا کہ وہ کام ناکامی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ مثلا جیسے ہم اہل مدارس ہیں، اگر ہمارا مقصد جو ہے وہ قرآن کی خدمت کرنا ہے، دین کی خدمت کرنا ہے، ظاہر بات ہے اس کے لیے ہمیں عمارت بھی چاہیے، وضو خانے بھی چاہیے، ہمیں کارپیٹیں بھی چاہیے، ہمیں کتابیں بھی چاہیے، ہمیں رحلیں بھی چاہیے، بہت ساری چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں، مگر یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ٹارگٹ نہیں ہوتی ہیں، یہ اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے سپورٹیو چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ نظام بھی سارا چاہیے ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے مشکل وقت میں صحابہ کرام کو خرچ کرنے کا بھی کہا ہے، آپ علیہ السلام نے لوگوں سے مدد مانگی ہے، عطیات دینے کا بھی کہا ہے، صدقہ جاریہ کرنے کا بھی کہا ہے، مگر یہ سب چیزیں جو ہوتی تھی وہ ٹارگٹ نہیں ہوتی تھی، مگر ٹارگٹ کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہوا کرتی تھی۔ ہم یہی وجہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام کا وصال مبارک ہوتا ہے تب مدینے کی گلیاں بالکل کچی تھیں، مسجد نبوی بالکل کچی تھی، وہاں پہ ہمیں عمارتیں نظر نہیں آتی، وہ نمائش نظر نہیں آتی ہے، مگر وہاں پہ انسان بہت مضبوط تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام کا مشن یہی تھا کہ ایک ایسی جماعت کو چھوڑ کے جانا جو کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے مشن کو جو ہے وہ جاری رکھ سکے۔ تو کسی بھی ادارے کا جو اصل مقصد کیا ہوتا ہے، جب وہ اپنے مقصد سے ہٹ کے باقی چیزوں میں لگ جاتے ہیں تو گویا کہ پھر وہ ادارے بھی جو ہیں اپنے جب ٹارگٹ سے ہٹتے ہیں تو پھر کامیابی بھی ان کے ہاتھ سے بہت دور چلی جاتی ہیں۔ تو اس میں سیکھنے والوں کے لیے بہت زیادہ باتیں ہیں کہ کس طرح سے قرآن جو ہے وہ ہمیں گائیڈ کرتا رہتا ہے۔ پھر یہاں پہ ایک اور بات بھی کہی گئی، جب صحابہ کرام تھوڑی تعداد میں تھے تو تب تک اختلافات نہیں تھے، لیکن جو ہی جب مسلمان جو ہیں وہ صلح حدیبیہ کرتے ہیں اور سارے عرب کو پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ غالب آ کے رہیں گے عرب میں، تو اب کثرت کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ دین میں داخل ہونے شروع ہو گئے ہیں، اور جب کثرت کے ساتھ لوگ دین میں داخل ہو جاتے ہیں اسی کے بعد جو ہے وہ مسائل بھی زیادہ ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی کام اس وقت تک تو ٹھیک رہتا ہے جب تک خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں، چند لوگ ہوتے ہیں بڑے اخلاص کے ساتھ محنت کے ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن جو وہ کام پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ کاروبار پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر مسائل بھی زیادہ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پھر کسی بڑی چیز کو ہولڈ کرنا، بڑے کام کو ہولڈ کرنا، بڑے ادارے کو ہولڈ کرنا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ اہل علم جو ہمیں بات سمجھاتے ہیں کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کام کا ٹارگٹ کیا تھا، اس کا فوکس کیا تھا، کبھی بھی اس سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ مثلا اگر ایک انسان کاروبار کر رہا ہے تو اگر اس کا کاروبار بڑھنے شروع ہو گیا تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ کوالٹی کے اوپر کمپرومائز نہ کرے۔ جیسے ہی وہ کوالٹی پہ کمپرومائز کرے گا اور وہ کوانٹٹی کو دیکھے گا تو اس کا کاروبار جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈاؤن ہونے شروع ہو جائے گا۔ ہم ایک ادارہ بناتے ہیں تو اس ادارے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے قرآن لوگوں کو سنانا ہے اور ہم نے یہاں پہ ایک ایسے شاگرد تیار کرنے ہیں جو کہ آنے والے وقت میں جا کے قرآن کی خدمت کر سکیں۔ لیکن اگر ہمارا مقصد جو ہے وہ داخلے ہو جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کا آنا ہو جائے، یا ہم یہ دیکھنا شروع کر دیں کہ ہمارے درس قرآن میں کتنے لوگ آئیں، تعداد کے اوپر ہمارا فوکس ہونے شروع ہو جائے، تو پھر گویا کہ ہم اپنے اصل مقصد سے جو ہے وہ ہٹ جاتے ہیں۔ تو جو ساری بات کا لب لباب ہے وہ یہی کہ انسان اپنے مقصد کو دیکھے، وہ کوالٹی پہ جو ہے کمپرومائز نہ کرے، کوانٹٹی کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے بھی اپنی ساری زندگی میں جو کام کیا وہ کوالٹی کے ساتھ کیا تھا، مقصد کے ساتھ کیا تھا، فوکس ہو کے کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی تحریک کبھی فلاپ نہیں ہوئی، نبی علیہ السلام کی فتح کبھی شکست میں نہیں بدلی۔ لہٰذا غور و فکر کرنے والوں کے لیے ان آیات میں اور بھی بہت کچھ ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو اپنی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن میں تدبر کرنے والا، غور و فکر کرنے والا بنا دیں۔